اگر کسی گھر میں معذور بچہ پیدا ہو جائے تو گھر والے تکلیف میں آ جاتے ہیں، اور اگر وہ گھر والے غریب ہوں تو بچہ زندگی بھر کے لیے خود کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو معذور انسان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج میرا وزٹ ایک ایسی جگہ پہ ہوا جہاں میری سوچ کو پلٹ دیا گیا۔ یہ تھا نصرت ٹرسٹ فار اسپیشل چلڈرنز۔ جی ہاں، 7 دسمبر 2025 کو میرا وزٹ ہوا، جہاں پہ ونٹر فیسٹیول رکھا گیا تھا ڈسیبل بچوں کے لیے، جہاں پہ معذور افراد کے ساتھ ساتھ معذور افراد کی فیملی کو بھی بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کے ساتھ دعوت دی گئی۔ یہاں 2000 سے زائد معذور افراد کو فیملی کے ساتھ بلایا گیا، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ شاندار تحفے، بہترین کھانے پیش کیے گئے، نرم موزے، گرم جیکٹ، کمبل اور بے شمار ضروری سامان لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اور کھانے میں وہ سب کچھ رکھا گیا جو کسی بڑے بوفے سے کم نہ تھا۔ پیزا، برگر، چکن بریانی، پاکولا ملک، چائے، بچوں میں کاٹن کینڈیز اور بسکٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ بچوں کا دل بہلانے کے لیے کافی سارے جھولوں وغیرہ کا انتظام کیا گیا، کھیلوں کا انتظام کیا گیا۔ اس تقریب میں 15 سے زیادہ بسوں کے ذریعے بچوں کو اور ان کی فیملیز کو پک اینڈ ڈراپ گھر گھر سے پک کیا گیا۔ پورے کراچی میں سہولت دی گئی تاکہ کوئی پریشانی اور تکلیف میں نہ آئے۔ وہاں ایک شخصیت جن کا کردار سب سے نمایاں روشن نظر آیا، وہ تھے جناب مفتی ابو طلحہ محی الدین صاحب۔ معذور افراد کے ساتھ ان کی محبت دیکھ کر میں نے دل سے محسوس کیا کہ پاکستان میں لاکھوں برائیاں ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے اس ملک پہ رحم فرماتا ہے۔ آج میں دنیا بھر کے مخیر حضرات سے اور خاص طور پر پاکستانی مخیر حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ادارہ ہے جسے آپ اپنی زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، تحفے دیں۔ یہ ادارہ لاچار لوگوں کو جینے کی ہمت دیتا ہے، ماہانہ خرچہ دیتا ہے، بے شمار گھرانوں کو ماہانہ راشن دیتا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے، بنا دکھاوے کے کیا جاتا ہے۔ ایسے خلوص اور ایسے جذبے آج کے زمانے میں دیکھنے کو ملتے نہیں ہیں۔ شکریہ۔